بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کرنے پر اکسایا تو انہوں نے منع کر دیا۔ بعد میں ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی کا چرچا سارے شہر میں تھا اور یہ ہر عورت جانتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ قید خانے میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے تو ان کے بعد 2 اور نئے قیدی بھی قید خانے میں آئے۔ ان میں ایک شخص وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، دوسرا قیدی باورچی خانے کا افسر تھا۔ دونوں نے کوئی قصور کیا تھا، اس لیے بادشاہ نے ان کو سزا دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو سچا راستہ دکھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کرتے تھے، اس لیے قید خانے کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام نیک ہیں۔ اس لیے دونوں میں سے ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے میرے سر پر رکھی ہوئی روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر بھی مجھے بتا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، مگر تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنا شروع کر دی، اس لیے تم لوگ غلط راستے پر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا باپ حضرت یعقوب علیہ السلام، میرے دادا اسحاق علیہ السلام اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمارے باپ دادا اور پردادا اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے جو صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کو تبلیغ کرتے تھے، انہیں نیکی کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ قیدیوں کے دلوں پر یوسف علیہ السلام کی باتوں کا بہت اثر ہوا۔ دونوں قیدی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور کہا کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے باپ دادا کے دین پر ایمان لاتی ہیں۔ پھر ان دونوں قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بھی بتا دیں، آپ جو کچھ بتائیں گے وہی سچ ہوگا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جس خواب میں دیکھا کہ شراب پلا رہا ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جس کے سر پر روٹیاں تھیں اور پرندے روٹیاں کھا رہے تھے وہ سولی پر چڑھے گا۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے کہا، جب تو رہا ہو کر بادشاہ کے پاس ملازم ہوگا اور شراب پلائے گا تو اس وقت بادشاہ سے میری سفارش کرنا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے رہا کر دے۔ جب وہ شخص گیا تو یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا سب بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی مدت تک جیل میں ہی نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹتے رہے۔ وہ بے یار و مددگار تھے، رہائی کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ وہ جیل میں قیدیوں کو دین کی راہ دکھاتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان کا معمول تھا۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی تعبیر بتا سکتا ہے تو مجھے بتائے۔ وزیروں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اپنا خواب بیان کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کا جواب دے سکے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی تھیں، اناج کی 7 بالیں ہری اور تازہ تھیں اور 7 سوکھی بالیں تھیں، لیکن سوکھی بالیں ہری بالیں کھا رہی تھیں۔ وہ دبلی گائیں کس طرح موٹی گائیں کو کھا سکتی ہیں؟ ہر بالیوں کو سوکھی بالیاں کھا رہی تھیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وزیروں نے کہا کہ ہم اس خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر ہیں۔ یہ باتیں بادشاہ کو شراب پلانے والے تک پہنچ گئیں۔ اس نے سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام ہی بتا سکتی ہیں، جیل میں ہیں اور وہ سزا کاٹ رہے ہیں۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے خادم نے کہا کہ آپ مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے، میں اس سے تعبیر معلوم کر کے آؤں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا
کہ 7 گائیں دبلی ہیں اور وہ 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سوکھی بالیں تازہ اور ہری بالیں کھا رہی ہیں۔ اے یوسف، اس خواب کی تعبیر بتا دو، تم نیک اور سچے ہو، تم جو کچھ بتاؤ گے میں بادشاہ سے جا کر کہوں گا، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ تم پر رحم کرے اور قید خانے سے نجات دلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ملک میں 7 برس تک خوب اناج اور پھل ہوگا، آنے والے 7 سال اچھے نہیں ہوں گے، اناج پیدا نہیں ہوگا، قحط پڑ جائے گا۔ ابھی 7 سال کے اندر جو اناج پیدا ہوگا کھانے کے ساتھ ساتھ بچا کر بھی رکھنا ہوگا۔ بچا ہوا اناج قحط کے زمانے میں کام آئے گا۔ اناج بچا کر نہ رکھا جائے تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے، اور یہ اناج بالیوں میں ہی رکھنا ہوگا تاکہ خراب نہ ہو۔ چنانچہ پہلے 7 سال اچھے رہیں گے۔ اس دوران یہ فائدہ ہوگا کہ خوب بارش ہوگی، زمین زرخیز ہوگی اور اناج بہت پیدا ہوگا۔ جب خادم نے یوسف علیہ السلام کی کہی ہوئی باتیں سنی تو بادشاہ کو جا کر بتا دیں، تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور کہا یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کر دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ تاکہ مزید باتیں معلوم کر سکوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ذہین اور نیک شخص معلوم ہوتے تھے۔ جب خادم یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام دیا تو یوسف علیہ السلام نے خادم سے کہا، میں انصاف چاہتا ہوں، آخر مجھے قید خانے میں کس جرم کی وجہ سے ڈالا گیا؟ اور زلیخا کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنے قریب بلانے کی بہت کوشش کی۔ جب میں نے اس کے جال میں پھنسنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ زلیخا کے پاس آنے والی عورتوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یہ سب باتیں بتانے کا سبب یہی ہے کہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں بے گناہ ہوں اور پاک ہوں، میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں کسی اور کو رسوا کرنا بھی نہیں چاہتا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ شراب پلانے والے خادم نے یوسف کی زبانی باتیں سنی، جا کر بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے دوسری عورتوں اور زلیخا کو بلایا تاکہ اصل بات معلوم کی جا سکے۔ زلیخا نے بادشاہ سے سچ سچ باتیں بتا دیں اور کہا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دینے کی بہت کوشش کی، مگر یوسف علیہ السلام مجھ سے بچ کر نکل گئے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نیک اور پاک باز ہیں۔ جب بادشاہ نے دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب معلوم کیا تو عورتوں نے بتایا کہ ہم نے آج تک ایسا خوبرو جوان نہیں دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی ہم سب کے ہوش اڑ گئے اور سب بے خودی میں اپنی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ یوسف انسان نہیں، فرشتہ ہیں۔ یوسف نیک اور بے گناہ ہیں۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب اور سچائی معلوم کرنے کے بعد حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ میں ان کو اپنے خاص وزیروں میں جگہ دوں گا، بعض کاموں میں اپنا مددگار بناؤں گا تاکہ حکومت کے کاموں میں آسانی پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں کیں اور کہا کہ میں تمام واقعات سے واقف ہو چکا ہوں، میں آپ کو خاص مرتبہ دوں گا، آپ عزت والے ہیں، آپ کو اپنے پاس رکھوں گا۔ اس بادشاہ نے کہا مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ پہلے 7 سال خوب پیداوار ہوگی اور بعد کے 7 سالوں میں قحط پڑے گا۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ غلے کا نظام آپ کے ہاتھ میں دے دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے منظور کر لیا اور کہا کہ میں اس کام کو بخوبی سر انجام دوں گا تاکہ ملک میں تمام لوگ خوش رہیں اور اناج کی کمی نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اناج کا سارا انتظام سنبھال لیا۔ 7 سال میں جو غلہ پیدا ہوا تھا اسے بچا کر رکھا۔ دوسرے 7 برسوں میں پیداوار نہ ہوئی تو رکے رہے غلے کے ذخیرے سے لوگوں کو اناج فراہم کیا۔ ملک قحط سے بچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی جگہ لے لی اور حکومت کرنے لگے۔ ملک شام کے علاقہ کنعان میں غلہ نہ ملنے کے سبب قحط پڑ گیا۔ کنعان میں رہنے والے بھی پریشان تھے، وہ غلہ لینے کے لیے مصر پہنچنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں سے 10 بیٹے بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے باپ کا نام یعقوب علیہ السلام
اور وہ اپنا 11واں بھائی جو چھوڑ آئے تھے اس کا نام بنیامین بتایا۔ ان کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ آپ دل ہی دل میں اپنے باپ اور اپنے بھائی بنیامین کو یاد کرنے لگے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی بقیہ زندگی کا واقعہ آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سے التجا ہے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ